اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. یہی دعا یہی زائروں کے لب پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج، وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، واتقنا صناع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسات مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الذنوب، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين، رحمة للمشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في
محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون. درود پڑھیں محمد و آل محمد و الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وأئمة المعصومین علیہم السلام. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام. محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کی اور ہماری عمر کو اتنا طویل کیا کہ آج 1443 ہجری میں ایک مرتبہ پھر ہم ماہ محرم میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے فرش عزا پر موجود ہیں، اور اپنے لیے اپنی گزشتہ اموات کے لیے اور ان ارواح کے لیے جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہیں رزق سمیٹ رہے ہیں. اور جو رزق ہم اور آپ اس فرش عزا سے پا رہے ہیں یہ ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ رزق باقی رہنے والا رزق ہے سے کیا مراد؟ یعنی ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں. عموماً لوگ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یا تو وہ خود نہیں رہتے، وگرنہ دوسری طرف اس دنیا نے کون سا رہنا ہے.
تو دونوں اعتبار سے یا تو وہ خود نہیں رہتے، اور اگر ہیں بھی تو کب تک رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف دنیا نے تو بہرحال ختم ہی ہو جانا ہے، تو نہ وہ کام باقی رہا، نہ جس کے لیے وہ کیا تھا وہ شے باقی رہی۔ لیکن جو رزق آپ یہاں سے لے رہے ہیں اس پر میں نے باقی کا اطلاق کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن ہستیوں سے یہ فرش اعضاء منسوب ہے، ان ہستیوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے، تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو کیا مرتبہ دیا؟ ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا۔ غم حسین نہ کسی مکان کا محتاج ہے، نہ کسی زمان کا محتاج ہے۔ ملالہ اعلیٰ ہو قدسی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرش زمین ہو جن ممالک کے نام آپ نے سن نہیں رکھے، جن زبانوں سے آپ آشنا نہیں ہیں، ان ممالک میں، ان زبانوں میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل ظالم کے قصر کے برابر ایک بی بی نے اتنے خلوص سے ایک فعل انجام دیا جسے آپ فرش عزا کا بچھانا کہتے ہیں۔ وہ پہلا فرش عزا جو ظالم کے قصر کے برابر میں بچھا، اس کا اثر یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا ہے جہاں حسین کا فرش نہ بچھتا ہو۔ کل ظالم نے ایک مقام سے جنازہ نہیں اٹھنے دیا اور چاہا کہ ان کا جسد اطہر خاکم دہن جنگلی جانوروں کی غذا بن جائے۔ آج ان ملائین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، سید کا روضہ اپنی جگہ موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ روضہ موجود ہے، تم نے کل ایک مقام سے نہیں اٹھنے دیا تھا، آج دنیا کا کوئی گوشہ ہے جہاں حسین کا تعزیہ نہ برآمد ہوتا ہو۔ یہ مکان سے آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یقیناً اے حضرت انسان، یہ راستہ کھلا ہے، یہ ماضی کا قصہ فقط نہیں ہے۔ یقیناً جو کربلا والوں کا رب ہے وہی آپ کا اور میرا بھی رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام خلوص نیت سے پروردگار کے لیے کیا جائے تو وہ خود بھی باقی ہے، تمہارے کام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہ درس اور یہ رزق اس فرش عزا سے لے لیجیے۔ خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، اور ان مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب آپ کے لیے کیا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے، اور ایک نہیں، 5 نہیں، اگر 50 نشستیں بھی رکھی جائیں تو کم ہے، موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ the longest journey starts from the first step۔ سفر چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، آغاز تو پہلے قدم سے ہی ہوتا ہے۔ چاہے 1000 میل کا ہی سفر کیوں نہ ہو، پہلا قدم تو شرط ہے۔
اگر پہلا قدم ہی نہیں اٹھے گا تو سفر اختتام تک کیسے پہنچے گا؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 5 مجالس پہلا قدم ہوں گی towards our success. کامیابی کی طرف ہمارا پہلا قدم انشاءاللہ یہیں سے اٹھے گا. یہ فرش فقط فرش نہیں ہے، یہ مجلس فقط مجلس نہیں ہے. مجلس یعنی کیا؟ آئیے لغت میں اس مجلس کو لیے چلتے ہیں، لیکن پہلے جو عنوان بتا رہا تھا وہ تو بیان کر دیا جائے کہ کتنا اہم عنوان ہے اور موضوع ہے کہ جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں. عنوان آپ کا جانا پہچانا حقیقت ولایت. ولایت کی حقیقت کیا ہے؟ شے کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک کسی شے کی حقیقت سے ہی نہ آشنا ہو تو معلوم کیسے چلے گا کہ اس سمت سفر جاری بھی ہے یا نہیں ہے؟ جب منزل ہی دھندلائی ہوئی ہو، راستہ آسان بھی ہو تو سفر ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر منزل واضح ہے تو راستہ دشوار ہی کیوں نہ ہو ایک نہ ایک روز کٹ ہی جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ منزل ہی نہیں، سمت کا تعین ہی نہیں ہو رہا. بھٹک گئے کسی جنگل میں اور مختلف معانی اور مفاہیم کے درمیان میں ایسے پھنس گئے کہ سرا ہاتھ نہیں آ رہا. کہاں سے آئے؟ اگر سرا ہاتھ آئے بھی تو کہاں سے آئے؟ یہی فرش جسے ہم فرش کہہ رہے ہیں، جسے ہم مجلس کہہ رہے ہیں، یہ فقط فرش نہیں ہے، فقط مجلس نہیں ہے. عربی لغت کے اندر جائیے اور وہاں جا کر دیکھیے کہ کس انداز سے مجلس کا عنوان، مجلس کی تعریف بیان کی گئی ہے. لغت میں مجلس مفعل کے وزن پر اسم مکان ہے. کبھی چیزوں کو اس انداز سے بھی جانیں، کس وزن پر ہے؟ مفعل کے وزن پر اسم مکان ہے. یہ خاص مکتبی بحث ہے، خاص گرامر سے بات کر رہا ہوں، خاص صرف کی بحث کر رہا ہوں. ابھی کسی عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایکس وائی زی کسی بھی لائبریری میں جائیے، کسی بھی مکتب میں جائیے، جو بات کر رہا ہوں چوک پر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. مجلس مفعل کے وزن پر اسم مکان ہے. اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم مکان ہوتا ہے اور ایک اسم زمان ہوتا ہے. جوانوں سے ان کی زبان جسے آپ اردو کہتے ہیں، ان کی اردو جسے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں. This is all about time and space. وقت اور جگہ. اسم زمان، اسم مکان، یہ 2 انداز کے ہوتے ہیں. خاص بھی ہو سکتا ہے، عام بھی ہو سکتا ہے. وہ اسم جو عام اسم ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اسم نکرہ. اور وہ اسم جو خاص اسم کہلاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ. دونوں سنے رکھے ہیں، بچوں نے بالکل مکتب میں پڑھے ہوں گے، جوانوں نے اس کو سمپل اور کامن ناؤن کے انداز سے پڑھا ہوگا، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ان دونوں کی تعریف اگر دیکھی جائے تو ایک عام ہے ایک خاص ہے. مجلس مفعل کے وزن پر بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ. یہ جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیٹھنے کو عربی میں کہتے ہیں جلسہ. جلسہ بیٹھنا. اور مجلس جس جگہ پر بیٹھا جائے،
بیٹھنے کی جگہ کو عام مانا، کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ایک قانون سنیے، اگر کوئی اسم نکرہ اسم معرفہ سے متصل ہو جائے، باتیں تو میں ساری صرف کی کر رہا ہوں، ذہن آپ کا کہیں نہ کہیں جائے گا. اگر کوئی عام شے کسی خاص شے سے متمسک ہو جائے، مل جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عام شے خاص سے متمسک ہوئی ہے، ملنا شرط ہے، اتصال شرط ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام شے تو عام تھی، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت عام ہے، لیکن چونکہ وہ خاص سے مل گئی ہے تو اب خاص کی تعریف اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، بیت. بیتن یعنی کہ کیا؟ گھر. بیت گھر کو کہتے ہیں، عام معنی ہے، اسم نکرہ ہے. لیکن اگر اس ہی اسم کو میں یوں کہوں بیت زید، یعنی زید کا گھر. اب بتائیے یہ زید کا گھر عام ہے یا خاص؟ اب یہ عام تو نہیں رہا، خاص ہو گیا. بیت کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیت زیدن تو زید کے گھر کی بات ہو رہی ہے، کسی پراپر ناؤن، کسی خاص جگہ کی بات ہو گئی نا. اب تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیت نے زید سے اس کی خاصیت کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا اور خاص سے مل کر خود بھی خاص ہو گیا. یہ کمال ہے لغت کے اندر. سن لیا، یہاں تک کی بات تو رک گئی. اب یہاں سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں، یہ بتلائیے اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب معرفہ فقط خاص نہ ہو بلکہ باعظمت بھی ہو، تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون پھر یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی معرفہ فقط خاص نہیں ہے بلکہ باعظمت بھی ہے تو یہ نکرہ جو کہ عام تھا جب اس معرفہ سے متصل ہوگا تو نہ صرف یہ کہ اس کی تعریف کو اپنے اندر جذب کرے گا بلکہ اس عظمت کو بھی اپنے اندر جذب کر لے گا. اس کی عظمت بھی اس میں جذب ہو جائے گی. آئیے اس کے لیے مثال دیتے ہیں. کیا مثال ہے؟ مثال میں نے اس سے پہلے زید کے گھر کی دی تھی. بیت عام تھا، بیت زیدن خاص ہو گیا، لیکن اس خاص میں خصوصیت تو ہے لیکن عظمت نہیں ہے. اب آؤ اس ہی بیت کو جوڑ دیتے ہیں اللہ سے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ بیت اللہ. اب بتاؤ کہ تعریف اور قانون کیا کہتا ہے؟ تو پھر قانون یہ کہے گا کہ چونکہ بیت ملا ہے ایسے معرفہ سے کہ جو خاص بھی ہے عظمت بھی ہے، تو اب جس انداز کی عظمت تم نے خدا کی سمجھی ہے وہی عظمت اس گھر کی ہے. جس طریقے سے آپ اس وقت بیت اللہ یعنی خدا کے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، برابر ہی میں ایک دوسرا مکان ہے، وہ مسجد نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کہتے ہو کہ یہ مسجد ہے، یہ حدود مسجد ہے، باقاعدہ صیغہ پڑھتے ہو کہ یہاں سے یہاں تک مسجد ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم کسی کچھ حقوق کا تعین کر رہے ہوتے ہو کہ جو اس مکان کو اس مکان سے ممتاز کر رہا ہے اس کے حقوق اور ہیں، اس کے فرائض اور ہیں.
یہ خاص ہے، یہ باعظمت ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے باعظمت شے سے مل کر نکرہ فقط نکرہ نہیں رہتا، خاص بھی ہو جاتا ہے، باعظمت بھی ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم اس مجلس کو فقط مجلس نہیں کہہ رہے ہیں، فقط بیٹھنے کی جگہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مجلس نہیں ہے، مجلس عزائے سید الشہداء ہے، یہ مجلس سید الشہداء ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی اب یہ مجلس فقط عام مجلس نہیں رہی، چونکہ سید الشہداء خاص بھی ہیں، باعظمت بھی ہیں۔ اب یہ بتلائیے کہ جب وہ باعظمت بھی ہیں، اس اعتبار سے ان مجالس کی عظمت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یقیناً وہیں جہاں سید الشہداء کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یقیناً آپ لوگ متوجہ ہیں۔ تو ان مجالس کی عظمت کو اس انداز سے، کس وجہ سے یہ عظمت قرار پائی، کس وجہ سے سید الشہداء کی عظمت قرار پائی؟ یقیناً وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، دین تو ایک ہی لے کر آئے، اس دین کی محافظت کے لیے، اس دین کے استمرار کے لیے، اس دین کی کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے یقیناً رسول اللہ کے اوصیاء کے ذریعے سے پروردگار نے اس دین کو جاری رکھا، اور رسول اللہ نے جس دین کو پہنچایا 11 ہجری تک تو دین پہنچ گیا، 61 ہجری میں دین بچ گیا۔ انہوں نے دین پہنچایا، حسین نے دین بچایا۔ یعنی وہ دین کہ جو نانا کا دین ہے، وہ نظریہ جو نانا کا نظریہ ہے، اس نظریے کو نہ صرف یہ کہ اس کے استمرار کے لیے آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، بلکہ اس کی تشریح فرمائی، اس کی شرح بھی فرمائی۔ اور یقیناً کربلا فقط کسی حادثے کی صورت میں سامنے نہیں آئی، کربلا ماضی میں گزرے ہوئے کسی واقعے کی طرف فقط یاد نہیں دلاتی، کربلا تاریخ کی کتابوں میں بند کسی باب کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا میں کئی ابواب ہیں، کربلا میں کئی ابواب ہیں، اور ان ابواب میں ہر باب میں کئی رموز پوشیدہ ہیں۔ جو ان رموز کو درک کر لیتا ہے پھر وہ نہیں رہتا، انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ آج بھی کھلا ہے، یہ راستہ 61 ہجری میں بند نہیں ہوا۔ کربلا سے جو وہ لے لیتا ہے جس پر اس کے کمال کا انحصار ہے، تو پھر یاد رکھیے گا عزیزو، چند گھنٹے کا تفکر اور تدبر اگر نتیجہ ملاقات امام زمان پر نکل آیا، تو پھر یہ چند گھنٹوں کا تفکر اور تدبر جو خیمہ یزید میں ہو رہا ہے، اگر اس خیمہ یزید میں رہتے ہوئے بھی یہ تفکر اور تدبر اتنا کارآمد ثابت ہو جائے کہ اس کا نتیجہ ملاقات امام زمان پر نکل آئے، تو یہ چند گھنٹے انسان کو لعن اللہ سے علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ کوئی شک تو نہیں ہے، کوئی تذبذب تو نہیں ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں کر دی، کھول دوں بات کو، ذرا واضح کر دوں۔ تاریخ ہے، تاریخ کسی کے گھر کی سٹوری تو نہیں ہے۔ جائیے
دیکھیے تاریخ شناس ہوئیے اور تاریخ سے نہ صرف یہ کہ سبق لیجئے بلکہ تاریخ سے عبرت بھی لیجئے. کیا عبرت ہے؟ یہ بتلائیے کہ کربلا عاشور برپا ہونے سے پہلے، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے، تیاری ہو رہی ہے، حر نے اکیلے سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا اس کے لشکر نے بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ سب نے پڑھی ہے، پورے لشکر نے پڑھی ہے. کیا کہہ کر پڑھی ہے؟ نماز تو آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. یعنی 61 ہجری میں امام زمان کی زیارت بھی ہو رہی ہے. جوانوں سے کہوں یہ الفاظ کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی امام زمان کہا جاتا ہے تو ذہن میں ہمارے زمانے کے امام آ جاتے ہیں. امام زمان وہ امام جو زمانے پر حجت ہے. 61 ہجری میں زمانے پر حجت کون ہے؟ آقا مولا حسین علیہ السلام. یقیناً. تو مجھے یہ بتلائیے کہ وہ لوگ کہ جو کربلا پہنچ رہے تھے، کچھ ہی فاصلے پر ہے نا، اور امام زمان کو دیکھ بھی رہے تھے اور ان کے لیے دل میں احترام بھی تھا، تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، ورنہ نماز کیوں پڑھتے؟ نماز بھی پڑھی پیچھے، احترام بھی دل میں ہے، امام زمان کی زیارت بھی ہو رہی ہے، کربلا سے بھی متصل ہے، ساری تو اچھی چیزیں ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ وہ جو لشکر جس نے نماز تو پڑھی تھی پیچھے لیکن شب عاشور خیمہ چھوڑ کر اس خیمے میں تو نہیں آیا، تو اس لشکر کو آپ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ بہت باریک سوال ہے، بہت چپتا ہوا سوال ہے. یہ سوال خود اپنے آپ سے کرنا ہے کہ جو میرے دل میں احترام ہے، جو میرے دل میں ادب ہے، کہیں یہ ایسا ہی ادب تو نہیں ہے کہ جو اس وقت بھی تھا، لیکن جب وقت آیا تو وہ امام وتر الموتور ہو گیا، تنہا ہو گیا. یہ بتلائیے، ایک درجہ اور آگے چلتا ہوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں. جب حر نے امام کے فرس کے اوپر لگام پر ہاتھ ڈالا تھا اور راستہ روک لیا تھا، امام نے پلٹ کر ایسا جملہ کہا کہ یقیناً عرب میں جب وہ جملہ کسی کو کہا جائے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے. تو پلٹ کر حر نے کسی قسم کا رد عمل تو نہ دکھایا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ آپ نے تو نام لے لیا مگر میں تو بغیر وضو ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. یہ احترام نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ایک شخص کے دل میں اتنا احترام ہے کہ ان کا نام نہیں لے رہا. لیکن یہ بتلائیے کہ اگر وہ شب عاشور اس خیمے کو چھوڑ کر اس خیمے میں نہ آتا تو یہ احترام اسے بچا سکتا تھا؟ سارا مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ اسی چیز کا ہے کہ محبت کا دعویٰ اگر خیمہ یزیدی میں بیٹھ کر کیا جا رہا ہے بیکار ہے. اگر وہ محبت جو تمہیں تمہارا خیمہ نہیں چھڑوا پا رہی، وہ محبت تمہیں جنت میں کہاں لے جائے گی؟ جو تمہیں تمہارے خیمے سے ہی نہیں نکال رہی ہے، وہ محبت تمہیں جنت میں کیا لے کر جائے گی؟ کربلا اس انداز سے درسگاہ ہے کہ دیکھو یہ حر اصلاً سپاہی ہمارا تھا جو کہ اس فوج میں ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ فرزند زہرا نے جو ایک رات کی مہلت مانگی ہے، اصلاً مہلت مانگی نہیں ہے، مہلت دی ہے کہ اب بھی اگر کوئی ہے تو ادھر آ جائے. اب بھی اگر کوئی ہے، آج بھی اگر کسی کے دل میں یہ نور موجود ہے کہ ہدایت کو درک کر سکتا ہے، آ جائے. یہ کون سی شے ہے جو ادھر کھینچ کر لا رہی ہے؟ یہ کسی حقیقت کے متلاشی لوگ جب حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کی نظر میں نہ ان کا مقام کوئی شے ہوتی ہے، نہ عہدہ کوئی شے ہوتی ہے. وہ نہیں رہتے، وہ اپنے آپ کو ضم کر دیتے ہیں سامنے والے کے اوپر.
یہ ہے حقیقت. آج پہلی مجلس ہے, تمہید باندھ رہا ہوں, ماحول دے رہا ہوں, تاکہ ہم جب آج گھر واپس جائیں گے اور جب سر کو تکیے پہ رکھیں گے نا, تو بس محاسبہ کریں گے کہ آج مجھے پروردگار نے ایک موقع دیا تھا کہ میں اس انداز سے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی بھی جو میرے دل میں محبت اور احترام ہے یہ انہی ہزار لوگوں کی طرح ہو جو کہ خیمہ یزید میں خدا نہ خواستہ رہ گئے, خدا نہ خواستہ. اور میں جب کربلا پہنچا اور میرے زمانے کی کربلا میرے سامنے آئی تو پھر میں انہی لوگوں کی طرح ہو گیا. کہیں خدا نہ خواستہ میرا بھی یو ٹرن تو نہیں آ گیا. وہ لوگ کہ جو جمل میں مولا علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہ کر لڑ رہے تھے, یقیناً بہت مشکل فیصلہ تھا کہ کس جماعت میں جا کر لڑا جائے. دونوں طرف مقدس شخصیات موجود تھیں, لیکن ان لوگوں نے حقیقت کو درک کیا اور رسول اللہ کے جانشین کی جماعت کو نہیں چھوڑا. یقیناً یہ ان کا عمل قابل تحسین ہے, لیکن ایسا کیا ہوا کہ انہی میں سے کچھ لوگ جب صفین آتے ہیں, یہ میں نے جس کو غلط العام صحیح ہو جانا کہتے ہیں تو وہی لفظ ادا کر دیا صفین. اصل میں تو صفین ہے, صف مسلمانوں کی ایک جماعت, صفین مسلمانوں کی دو جماعتیں. خود نام ہی سے دیکھ لیں صفین. صفین کا مطلب دو صفیں, ایک صف مسلمانوں کی, دوسری صف کفار کی نہیں ہے, مسلمانوں کی صف ہے. تو اے حضرت مسلمان, تو فیصلہ کر کون سے مسلمانوں کی صف میں ہے. بہت مشکل فیصلہ ہے. مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوئی کہ جو تھے تو اس صف میں, لیکن آدھی جنگ کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ اس صف کو چھوڑ دیا. یہ وہی شعور کی کمی اور حقیقت سے دوری کا نتیجہ تھا. اللہ اکبر. یہ سوال ہے, کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے وقت کی بھی صفین ابھی جاری ہے اور ابھی اس کا درمیانی نقطہ نہیں آیا ہے. خدا نہ خواستہ ہمارا تو یو ٹرن نہیں آ جائے گا کہ جب آواز آئے گی بلایا جائے گا اور میں خدا نہ خواستہ جسے دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہا تھا اور بلانے والا مجھے وہاں بلا رہا ہے, کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا جاؤں گا اس شے سے اور امام زمان پکارتے رہ جائیں گے وطر الموتور. خدا نہ خواستہ میں ان سے کہوں کہ آج کا دن تو بہت اہم ہے, آج تو میں نے منتی کوئی شے اٹھانی ہے, یہ جمعے کو آنے کی کیا ضرورت تھی, ذرا نماز تو پڑھ لیتے, بعد میں آ جاتے ہیں. یہ ابھی کیوں بلا رہے ہیں, ابھی تو میں یہ کر رہا تھا, ابھی تو میرے لیے یہ بہت ضروری ہے. ارے کوئی مسئلہ نہیں, پہنچ ہی تو رہے ہیں, پہنچ جائیں گے. کہیں خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں پیروں کی زنجیر تو نہیں بن رہی. اللہ اکبر. یاد رکھیے, آمادہ رہیے, اپنے زمانے کے امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ایسے آمادہ رہیے کہ اگر موت بھی آ جائے اور مرنے کے بعد بھی اگر آواز گونجے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, تو ہماری آمادگی اس قدر ہو کہ مرنے کے بعد بھی قبر سے لبیک یا مہدی کہتے ہوئے قبر سے اٹھ جائے اور ایسے عالم میں اٹھیں کہ کفنی شاہرن سیفی مجردن وقناتی ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی, کہ ایسے عالم میں اٹھوں کہ کفن کھچا ہوا ہو, تلوار میرے ہاتھ میں ہو, نیزہ بلند ہو اور پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہوں, چاہے شہر میں پکارے یا گاؤں میں. It doesn't make any difference. اس لیے کہ میں اتنا متوجہ ہوں, میرے لیے زمان و مکان کی قید ہی نہیں ہے, اس عالم سے اس عالم میں آ گیا. پکارنے والے نے پکارا ہے,
اور ہمارے پاس کثرت سے روایات موجود ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا اور یوسف زہرا اس انداز سے ظہور فرمائیں گے تو مومن کی قبر میں ملائکہ نازل ہوں گے. خلاصہ پیش کر رہا ہوں، روایت طویل ہے. اور مومن سے کہیں گے اے مومن یہ بتلا کہ تو اپنے پروردگار کی ان نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے جو تجھے اس عالم قبر میں موجود ہیں. I repeat my words، میں نے عالم قبر کہا ہے، اس 2.5 میٹر لمبی قبر کو نہیں کہا. عالم قبر وہی عالم برزخ ہے، یعنی اس مومن کے عالم قبر میں آ کر پوچھا جائے گا بتلاؤ کیا چاہتے ہو، یہیں رہنا چاہتے ہو یا اپنے امام کی نصرت کے لیے ان کے لشکر میں جانا چاہتے ہو. مومن کا شرف اور احترام دیکھیے کہ مومن کا اختیار ہوگا، وہاں رہنا چاہے وہاں رہ سکتا ہے، لیکن اگر تڑپ رہا ہے اور یہی آواز سننا چاہ رہا تھا تو یقیناً تڑپ کر کہے گا کہ میں جانا چاہتا ہوں. اس کو اجازت ملے گی اور وہ مولا کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ کیفیت مرنے کے بعد پیدا نہیں ہوگی، یہ مرنے سے پہلے پیدا کرنی ہے. یہ جوانوں سے پھر ان کی زبان میں بات کروں کہ اپنے اینڈرائڈ فون کے اندر یہ ایپلیکیشن تمہیں آج ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، آج ایکٹیویٹ کرنی ہے. مرنے کے بعد کسی قسم کی ایکٹیویشن کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو آج ہی بیٹری بھی چارج ہو، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو، تبھی لبیک کہا جائے گا اس پکارنے والے کی آواز کے اوپر. آئیے موضوع پر آتے ہیں. یہ تو تمہید تھی، سمجھ میں آ گیا کہ ان 5 دن کی مجالس میں ہونے کیا جا رہا ہے اور یقیناً کس انداز سے حقیقت تک پہنچا جائے گا کسی شے کی. میں نے ان مجالس کو جس آیت کریمہ کے سائے میں شروع کیا ہے وہ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے. سورہ مبارکہ سجدہ نزولی اعتبار سے 75واں سورہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 32واں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ. آیت کا آغاز ہوا کہاں سے؟ اللہ. کیا بات ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ سنیے. اگرچہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں سیدھا سیدھا ترجمہ کر نہیں پاتا، کسی نہ کسی لفظ کے اندر غوطہ زن ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ ایک عام ترجمہ جو کہ سمجھ میں آئے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما. اللہ کون؟ اللہ الذی جس نے کہ خلق کیا سماوات کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو اس کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر، ثم پھر استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پر استوى کیا. میں نے استوى کا ترجمہ نہیں کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوى کیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی ولی اور کوئی بھی شفیع اس کو چھوڑ کر. افلا تتذکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم نے یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ انسان کی عقل کو جھنجھوڑ دیا
کہ تمہیں اتنی بڑی حقیقت ہم نے بیان کی، تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب تم سوچ کیوں نہیں رہے؟ ایک شخص ہے جو کہ کسی ہوٹل کا مالک ہے، اس کے پاس نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں، اتنا ویل آف ہے. آپ جب اس سے ملنے گئے تو پتا چلا وہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے. آپ کہیں گے تمہارا اپنا ریسٹورنٹ ہے، تمہارا تو اپنا ہوٹل ہے، تم کیوں اتنی غذائی قلت کا شکار ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو بالکل جس طرح سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اے حضرت انسان، تو فقط مخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو غور کیوں نہیں کر رہا؟ پتھر غور نہ کرے وہ اس کا مسئلہ، نباتات غور نہ کریں اس کا مسئلہ، تو ہے. ذرا خود کو تو دیکھ، کیا بنایا ہے ہم نے؟ احسن تقویم بنا دیا تجھے، بہترین مخلوق بنا دیا. ایسا شاہکار ہے کہ بنانے کے بعد مصور نے کہا واہ کیا بات ہے اس کی. ایسا شاہکار ہے کہ تیری قسم کھائی ہے اس نے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کتنا ٹھیک بنایا ہے، قسم ہے تیری، کیا ٹھیک بنایا ہے تجھے. فَأَلْهَمَهَا تیرے اوپر الہام کر دیا ہے، فَجُورَهَا کیونکہ بنایا ٹھیک ہے. جوان خاص طور پہ سنیں، تجھے بنایا بہت ٹھیک ہے، اس ٹھیک بنانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اوپر الہام کیا ہے. فَجُورَهَا وہ شے جو تجھے خراب کرے گی، جو تیرے لیے برائی ہے، وَتَقْوَاهَا اور اس برائی سے تجھے بچنا کیسے ہے یہ بھی ہم نے تجھے بتلا دیا. پھر جوانوں کی زبان میں بات کروں، کیا کریں؟ ایگزامپل ایسی دیں کہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے. تمہارے کمپیوٹر میں پروردگار نے وائرس ڈیفینیشن بھی اپڈیٹ کر دی ہے اور اینٹی وائرس بھی انسٹال کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وہی وائرس ڈیفینیشن ہے، وَتَقْوَاهَا وہی اینٹی وائرس ہے. بچنا کیسے ہے؟ لیکن اے حضرت انسان، اس کو ایکٹیویٹ رکھنا تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو نے صرف نظر کیا تو پھر یہ وائرسز تیرے اوپر اٹیک کریں گے اور کوئی بچا نہیں سکے گا. اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے. اسی کو تو تقویٰ کہا ہے. اور کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ اللہ اکبر. بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ لغت اسلامی میں ہیں، ثقافت اسلامی میں ہیں. ہم سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، اسی لیے ہوتا کچھ ہے. جب سنا کچھ، سمجھا کچھ، تو پھر نتیجہ بھی کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. مثلا ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، صبر. کیا مطلب صبر کا؟ اگر کسی سے کہا جائے قبلہ کے صبر کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر کرو یعنی کہ sit down and relax and do nothing. ہم نے سمجھا کہ you're not supposed to do something, you're not supposed to do anything. اور پھر ہم اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اب مجھے بہت سارا اجر دے دے. کس بات پہ؟ کچھ کرنے پہ یا کچھ نہ کرنے پہ؟ آپ اپنے امپلائر سے کہیے مہینہ گزرنے کے بعد کہ مسٹر امپلائر میں نے پورے مہینے کچھ نہیں کیا، لائیں ذرا سیلری دے دیں. پھر دیکھیں کہ امپلائر جو ہے وہ کس انداز سے سیلری دے رہا ہے. جب اقرار کر رہے ہو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پورے مہینے کچھ نہیں کیا، سیلری دے دیں. وہ کہے گا بس پھر سیلری بھی اسی کے لیے لو، اسی سے لو جس کے لیے کام کیا تھا، میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. جواب یہی آئے گا. ایسے ہی ہے، صبر کرو. کیا کرو؟ کچھ نہ کرو. جب کچھ نہ کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ نہ کرنے کا نتیجہ کچھ نہ ہونے کی صورت میں نکلے گا، کچھ ہونے کی صورت میں نہیں نکلے گا.
اور جب کچھ ہونے کی صورت میں نتیجہ ہی نہیں نکلے گا تو پھر ہم کہیں گے دیکھا مولانا نے کہا تھا صبر کرو، ہم نے صبر بھی کر کے دیکھ لیا، کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، آؤ ذرا دین کو ریوائز کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور دین کو F5 دبانے کی ضرورت ہے، ریفریش ہو جائے گا۔ کیا بات ہے آپ کے F5 کی، کیا بات ہے اس ریفریشر کی۔ ہاں، جب آپ نے لفظ ہی نہیں سمجھا تو اس کا مطلب کہ وہ وظیفہ جو اس لفظ کے پیچھے چھپا ہے وہ تو انجام ہی نہیں دیا۔ جب وظیفہ ہی انجام نہیں دیا تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ صبر کرو، یعنی کہ کچھ کرنے کا نام صبر ہے، کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے لفظ کو کہاں سے لیا، مطلب کیا لیا، نتیجہ کیا نکل آیا۔ صبر کرو، صبر کرنے کا نام ہے۔ کیا ہے وہ شے جو کی جاتی ہے اور اس کو صبر کہا جاتا ہے؟ کہا مشکلات میں مشکلوں سے لڑتے ہوئے ہمت اور استقامت کے ساتھ سفر کے جاری رکھنے کا نام صبر ہے۔ یہ تعریف ذہنوں میں محفوظ کر کے جائیے گا۔ اور اب تو وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اب تو یہ سامنے نظر بھی آ رہے ہیں کہ گفتگو یہاں ہو رہی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو دو لکھنے والے کبھی سنتے تھے کہ وہ لکھ لیتے ہیں، نظر تو نہیں آتے تھے، اب تو نظر بھی آ رہے ہیں کہ دیکھو ریکارڈ ہو رہا ہے ایسا۔ تو جو بات کہی ہے وہ کیا کہا ہے؟ صبر کیا؟ یعنی کچھ کرو۔ You all are supposed to do something, but we don't know what we are supposed to do. ہمیں آئین ہی نہیں معلوم، ہمیں دستور ہی نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے۔ ہمیں کہانی معلوم ہے، ہمیں کہانیاں معلوم ہیں، وہ قصے کہ جو کہ سونے سے پہلے سنا دیے جائیں تاکہ نیند اچھی آ جاتی ہے اور پھر سو جائیں۔ ایسی کہانی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا جس کا نتیجہ نیند کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لوری نہیں ہے، قصہ، ایسا واقعہ درس گاہ ہے۔ کربلا سلانے کے لیے نہیں ہے، جگانے کے لیے ہے۔ کربلا ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، کربلا ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ کربلا فقط کوئی اس طرح کا فقط کہانی نہیں ہے کہ میں ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤں کہ ہاں میں کربلا تو پہنچ گیا ہوں، لیٹس سٹ بیک اینڈ ریلیکس۔ سیٹسفائی ہونے کا نام کربلا نہیں ہے۔ میرے جملے ضائع نہ جائیں، میں آپ کی فہم و فراست کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ سامنے ہے، یعنی آپ سیٹسفائی نہیں ہو کبھی بھی۔ کیا مطلب یہ سیٹسفائی نہ ہو؟ مثال دوں، نافع بن حلال، رات کا وقت ہے، امام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور بی بی زینب نے امام حسین سے ایک سوال کر لیا، بھیا اپنے انصار کا امتحان لے لیا ہے آپ نے؟ کہیں ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ رات کا وقت ہے، اصحاب حسینی موجود ہیں۔ نافع نے سن لیا، اللہ اکبر، جا کر حبیب کو کہتے ہیں غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا یہ بات سنی ہے میں نے ابھی۔ اللہ اکبر، سب جمع ہو گئے، تلواریں نکال لی، یا فرزند زہرا حکم کیجئے، ابھی اپنی گردنیں کاٹ کر سامنے رکھتے۔ سیٹسفائی ہونے کا نام نہیں ہے۔ اور آخر وقت تک بھی حبیب کا آخری جملہ کیا تھا؟ جائیے مقاتل میں دیکھیے گا، آخری وقت ہے، شہادت قریب ہے، جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں اوصی کا بحاظ الرجل، تو میں وصیت کر رہا ہوں اس رجل کے لیے، تنہا نہ چھوڑنا، فرزند رسول کو تنہا نہ چھوڑنا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جب کربلا برپا ہو رہی تھی صبح، تو سب سے پہلے مولا حسین علی اکبر کو بھیج رہے تھے۔ وہ جو آپ کلام بھی سنتے ہیں تقدم ولدی، وہ فقط شاعری نہیں تھی، وہ واقعتاً حسن امداد صاحب نے مقاتل کو دیکھتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ اس انداز کی شاعری فرمائی
کہ حقیقت کو سامنے رکھ دیا. تقدم ولدی, اصحاب حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا ہمارے ہوتے ہوئے بنی ہاشم کو کوئی ہاتھ لگائے. اللہ اکبر. چاہیے مقاتل میں امام حسین کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ان کا ویژن کہاں جا رہا ہے, لیکن ہم سیٹسفائی ہو گئے. خیمہ حسینی میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں, تیر کھانے کے بعد آخر میں سید کے جملے, فرزند زہرا, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. کیا میں نے حق ادا کر دی؟ تیر کھائے ہیں, نماز ہوئی ہے ابھی, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. یہ چاہیے, یہ حقیقت, اس حقیقت کی آشنائی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. سورہ مبارکہ سجدہ. 3 مناقب بیان کروں گا, ربط مسائل پہ چلا جاؤں گا, کل سے شرح شروع کروں گا. کیا کہا سورہ مبارکہ سجدہ وہ سورہ ہے کہ جس کے مناقب میں یہ لکھا ہے کہ جو سورہ مبارکہ سجدہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے, قیامت میں جب پروردگار محشور فرمائے گا, غافلین میں اس کا شمار نہیں کرے گا. سورہ سجدہ کی مناقب 30 آیات ہیں, جا کے دیکھیے, سورہ واقعہ کے ساتھ ملائیے گا. جو سورہ واقعہ کے مناقب ہیں, کاپی پیسٹ وہی مناقب سورہ سجدہ کے ہیں. گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا قاری سورہ سجدہ کے. اور تیسری اور آخری منقبت جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ قاری سورہ سجدہ اصحاب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار کیا جائے گا. بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. اصحاب مولا امیر المومنین میں شمار کیا جائے گا. کس انداز سے؟ اب مسئلہ کیا ہے, پھر میں کہوں گا میرے ذہن کا مسئلہ ہے. یہاں میں نے کہا تھا صبر, ہم نے کچھ اور لے لیا. فوراً سے پہلے تصویر بنتی ہے ذہن میں, اور وہ تصویر عموماً غلط ہوتی ہے, عموماً, اور اس تصویر کے بعد نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے. ہم نے کیا کہا فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا. جیسے ہی فقر کا نام لیا, جیسے ہی فاقے کا نام لیا, تو وہ کہتے ہیں نا, بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 کتنی, تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں, کیونکہ بھوک سے آگے فکر نہیں جا رہی. تو فاقے کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو اس کو کہتے ہیں فاقہ. ارے ذرا غور تو کرو, فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا, اور کس میں شمار ہو گئے؟ اصحاب مولا امیر میں, جناب امیر کے اصحاب میں شمار ہوگا. یعنی تم فقر کہیں گے محرومی کو. تو یہ بتاؤ کہ جو باب العلم سے متمسک ہے, کیا وہ علم سے محروم رہ سکتا ہے؟ کیا علم سے محرومی ہو سکتی ہے؟ وہی ہوٹل کے مالک کی میں نے اگزامپل دی تھی, بھئی تمہارا تو اپنا ہے, تم تو باب العلم پر ہو, تمہارے اندر علم کی کمی کیوں ہے؟ تمہاری تو پہچان ہونی چاہیے کہ چونکہ صاحب علم ہے, یقیناً باب العلم سے متمسک ہے. علم تو ملتا ہی وہیں سے ہے. ہم نے دیکھا ہے جو باب العلم کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر شاعر کہتا ہے در بدر پھرتے ہیں باقاعدہ بستر لے کر, علم کے در کو چھوڑ کے جانے والے. جب علم کے در کو چھوڑ دیا تو پھر در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی, بستر بھی ساتھ جائے گا. لیکن جو در علم پر آ گیا, آج بھی علم کے مینار کی طرح سامنے موجود ہوگا. نجف جاؤ, ایک مینار کے نیچے مقدس اردبیلی, دوسرے مینار کے نیچے علامہ حلی, موجود بھی مینار کے نیچے ہیں. یعنی کہ کیا, جب کسی روضے کو تلاش کر رہے ہوتے ہو تو اس کی سمت کا تعین مینار سے ہوتا ہے. وہ شخصیتیں ہیں کہ جو مولا علی کی شخصیت کی عکاس ایسے ہیں, ان کے علوم کو پہچنوانے کے لیے گویا مینار کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کے در پر آؤ تمہیں علی سمجھ میں آ جائیں گے.
میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر آپ وہاں پہنچ رہے ہیں خدا کرے میں وہ بات سمجھا سکوں. ہم تو وہاں گئے، خدا نہ خواستہ میں کسی تبرک کی خدا نہ خواستہ توہین نہیں کر رہا ہوں، اس کو میں عرضاں کہہ کر بیان نہیں کر رہا ہوں. یقیناً وہاں کے بہت سے در ہیں، بہت سے تبرکات ہیں، لیکن جب مومن، جب حقیقت شناس وہاں جاتا ہے تو وہ فقط پتھر کی تلاش نہیں کرتا ہے. جب خود نجف سے واپس آتا ہے تو نجف کا در بن کر واپس آ جاتا ہے. نجف جا کر بھی اگر تم پتھر ہی ڈھونڈتے رہو گے، جو کہ یقیناً وہاں کی سوغات ہے، لیکن اے حضرت انسان یہ بتلا پتھر افضل ہے یا تو افضل ہے؟ یقیناً تو افضل ہے. تو اپنے مولا سے ایسے مل جا کر جیسی یہ شخصیات ان سے مل گئی تھی. نجف کے در اب ڈھونڈنا تو وادی السلام میں پتھر کی صورت میں نہ ڈھونڈنا، یہ عوام الناس کا کام ہے. لیکن جو خواص کا کام ہے وہ نجف کے در ڈھونڈیں گے تو ان کے ہاتھ میں علامہ حلی آئیں گے یا مقدس اردبیلی آئیں گے، یا اندر چلے جائیے وادی السلام میں قاضی طباطبائی علی قاضی نظر آئیں گے. کون کون سی شخصیات ہیں جو نجفی وہاں نظر آئیں گی. اور خود مولا کے اصحاب کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جو کہ عام تھے ایسے خاص ہوئے کہ اصحاب السر کہلائے. اللہ اکبر، اصحاب السر. صرف ایک پہچان کراؤں گا، طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، کربلا پہنچ جائیں گے، یقیناً مجلس کا اختتام ہو جائے گا. کون تھے یہ لوگ؟ جائیے جا کے نفس المحموم میں دیکھیے گا. واقعہ طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں. ایک طرف سے میثم آ رہے ہیں، ایک طرف سے حبیب آ رہے ہیں. راوی کہتا ہے ایسے آ رہے تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آئے. اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں، جس کو آپ کراس کہہ رہے ہیں، اس انداز سے کراس بنا لیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے ایک دوسرے کے. اور یہاں سے حبیب نے میثم کو سلام کیا اور کہا میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر پر آگے کی طرف بال نہیں ہیں اور اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا ہے، دار الارزق کے سامنے درخت پر لٹکا کر اس کو سولی دی گئی ہے. سن لیا؟ میثم نے پوری بات سنی، پلٹ کر جواب دیا میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو فرزند زہرا کی نصرت کے جرم میں قتل کیا جائے گا، اس کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے گا اور اس کے سر کو نیزے پر بلند کیا جائے گا. دونوں میں یہ کچھ باتیں ہوئیں اور یہ اپنی راہ پہ چلے گئے، وہ اپنی راہ پہ چلے گئے. جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ انگشت بدنداں رہ گئے. یہ کون لوگ تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ ایک نے کہا معاذ اللہ کفر بک رہے تھے، غیب کی باتیں بتا رہے تھے. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کون لوگ تھے. اتنے میں رشید الحجری وہاں پر آئے اور پوچھا کہ تم نے کبھی حبیب کو کہیں دیکھا ہے؟ کہا جی ہاں ابھی آئے تھے اور یہاں سے اس طرف گئے ہیں. لیکن سنو بات کیا کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے میثم نے یہ کہا، حبیب نے یہ کہا. معاذ اللہ کتنے جھوٹے لوگ تھے، کیسے جھوٹ بول رہے تھے. رشید الحجری نے سنا اور مسکرائے اور کہا کہ میثم نے یہ نہیں بتایا کہ جس شخص کے پاس حبیب کا سر ہوگا اسے اور لوگوں کے مقابل 100 درہم زیادہ ملیں گے. کہاں پہنچے ہوئے تھے رشید الحجری؟ کس مقام پر؟ یہ یعنی واقعے کو نہیں جانتے، واقعے کی جزیات کو بھی جانتے ہیں. یہ جناب امیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے در کے فقیروں کی بات ہو رہی ہے. یہ رزق کہاں سے ملا انہیں؟ یہ رزق انہیں اسی دسترخوان سے ملا جسے آپ دسترخوان ولایت کہتے ہیں. یعنی اے حضرت انسان، جب تو اس دسترخوان پر آتا ہے تجھے ولایت سے وہ جوہر، وہ موتی ملتے ہیں کہ یقیناً پھر تو نہیں رہتا،
تو اپنے عاشق کے رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے. تیرا ہم و غم تیرا نہیں ہوتا بلکہ تیرے رہبر، تیرے حاکم اور تیرے امام کا غم تیرا غم ہوتا ہے. جب ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں تو یقیناً مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، لیکن یہ اصحاب عجیب تھے، مسکرا کر مل رہے ہیں. کسی شخص کو اس کے قتل ہونے کی خبر بتا رہے ہیں، وہ مسکرا کر سن رہا ہے، یہ مسکرا کر بتا رہے ہیں. کتنے مطمئن تھے یہ پروانے جو اپنی شمع کے گرد جلنے کے لیے بے قرار تھے. یہ ہے ولایت کی وہ حقیقت کہ جو انسان کو وہ نہ رہنے دے جو وہ ہے، اور رنگ جائے اپنے محبوب کے رنگ میں. اللہ اکبر. بس عزیزو، میں نے گفتگو کو یہیں پہ روکا، لیکن افسوس کہ یہ ہدایت کے چراغ، یہ نجات کی کشتی کہ جس کا حق یہ تھا کہ اس کے سپرد خود کو کر دیا جائے، افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کے سرپرست جہاں پر مقیم تھے، دنیا پرست لوگوں نے وہ گھر جلا دیا. کل در زہرا پر جو چنگاری اٹھی تھی، اگر اس کو بجھا دیا ہوتا تو کل دروازہ جلا تھا، آج گھر نہ جلتا. 11 ہجری میں دروازہ جل گیا، آج تو دروازہ نہیں، ایک خیمہ جلا. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرا خیمہ جلا، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ جب آخری خیمہ رہ گیا، میں قربان جاؤں اپنے مولا امام سجاد کے اوپر کہ آپ کی امامت کا پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا. سید سجاد کی امامت کی پہلی شب ہی شام غریباں ہو تو آئندہ کے 34 سال کی شبوں کو کیا نام دیجئے گا؟ جس کی پہلی شب میں ہی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی غیر نہیں ہے، وہ پی زینب ہیں، پوچھ رہی ہیں بیٹا سجاد بتلاؤ کیا کرے، جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے. میری بہنیں یہ جملہ سن رہی ہوں گی، زینب کے لیے جل کے مرنا گوارا ہے، لیکن بے چادر خیمے سے باہر نہیں جانا. آپ نے جملہ سن لیا، سوال کروں، ارے مسئلہ واضح ہے، جان بچانا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود سوال کا کیا محل ہے؟ سمجھیے گا، ان کے وقت کے امام نے کہا تھا بہن زینب خیام میں رہیے گا، امام کے حکم سے خیام میں تھی، جانے کے لیے وقت کے امام کی اجازت ہے. یہاں حجت زمان کا تعارف بھی ہے، بی بی زینب امامت کا تعارف کرا رہی ہے. بیٹا تم حجت زمانہ ہو، بتلاؤ کیا کرے. زہرا کی کمائی کربلا میں اس انداز سے لوٹ لی گئی. دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن 11ویں کا شروع ہو گیا. ان ملائن نے کیا کیا ستم سنیں گے. ظہر تک تو یہ کربلا میں عمر سعد بلکہ عمر نحس رہا ہے. اس کے بعد اس نے جب اپنے مرداروں کو دفنا دیا، زہرا کے لاڈلوں کو کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر ویسا ہی چھوڑ دیا. یہاں اسیروں کے ساتھ، بیبیوں کے ساتھ کیا ستم کیا کہ ان کے ہاتھوں میں رسیوں کو باندھا گیا. سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، اور اس عالم میں ان ملائن نے اس قافلے کو ان کے پیاروں کی لاشوں کے درمیان سے گزارنا شروع کیا. اب جب بیبیوں نے زہرا اس انداز سے زمین کی طرف دیکھا، کیا منظر رہا ہوگا. کہیں کاشف قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہوگا، کہیں اکبر کی لاش ہوگی. اللہ اکبر. جب اپنے پیاروں کی لاشوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسی لاش
لاش کے پاس بی بی زینب پہنچی جو تمام لاشوں میں ممتاز تھی. جان سکیں گے کس وجہ سے؟ میں نے مقتل میں دیکھا کہ گویا پتھروں میں ایک لاشائے پامال جس کے جسم پہ کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں زخم نہ لگا ہو. بس اتنا دیکھنا تھا. بی بی زینب کے درمیان اس انداز سے آپ کے دہنے مبارک سے وہ جملے جاری ہوئے. کچھ دیر تو لاش کو دیکھا, ایک سوال کیا, یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حسین ہے؟ اپنے ہی خون خاک میں غلطا. اللہ اکبر. میں نے مختصر کر دیا, آخری جملے سن لیجئے, خدا معلوم کس کو موقع ملے نہ ملے. بی بی زینب جب بیان کر رہی تھی نا تو میں نے علی نظرین منفرد کی کتاب میں دیکھا جملہ کیا لکھتے ہیں صحیفہ کربلا میں, لکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب بیان کر رہی تھی نا اپنے تو اپنے دشمنوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جا رہی, جس کے بہن کو دیکھ کر دشمن رونے لگے. پھر فرماتے ہیں کہ فقط دشمن نہیں, گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ان کے سم در ہو گئے. کیا دل خراش منظر تھا, کیا دل خراش بین تھے. لیکن زینب کے بین ایک طرف اور فقط سید سجاد کا چہرہ. یہاں چہرے کو دیکھا, بیٹا سجاد خود کو سنبھالو. بس اتنا ہی کہا, پھوپھی اماں انصاف کیجئے, جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کو بغیر غسل و کفن, ارے بغیر دفن کربلا کی زمین پہ چھوڑ دیا جائے. آخری جملے سنیے, بالکل نتیجہ دے رہا ہوں. حجت زمانہ کا جملہ سن لیا نا, اب ناصر حجت زمان کا جملہ سنو. کیا کہا, بیٹا سجاد یہ ایک عہد تھا جو ہمارے جد سے لیا گیا ہے. میں نے اپنے بابا سے سنا تھا یہاں قبریں بنیں گی, یہاں مزار تعمیر ہوں گے, یہاں ہمارے چاہنے والے ہماری زیارت کے لیے آئیں گے. نیت کر لیجئے. بی بی زینب نے زوار حسینی کے ذریعے سے امام زمان کے دل کو تشفی دی تھی. اب جب زیارت کے لیے جانا یا یہی کربلا کی طرف رخ کرنا, بی بی زینب کو گواہ بنا لینا. بی بی گواہ رہیے گا, آپ نے ظاہر کو یاد کیا تھا, ظاہر آ گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کو اذن ظہور عنایت فرما تاکہ وہ دادی زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما. پروردگار فرش اعضاء پر بیٹھے مومنین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی یہ مجالس سنی جا رہی ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو قبول فرما, ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں گناہوں کی شناخت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں, متعالی فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان چاہتا ہے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما. ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة.